کسی صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے، انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا چند دن پہلے پاکستان سے، سندھ سے، بس تو آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ تو 45 منٹ گفتگو رہی، میں نے ان کو سارے دلائل سمجھائے، میں نے کہا فلاں 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 کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے یہ باتیں نہیں کی، میں نے کہا فلاں فلاں کتاب پڑھ لیں ہماری، اور ان کتابوں کو پڑھ کے پھر جس شخص کا مسئلہ ہے کہ اس کا قول، اس نے یہ کہا تھا وہ کافر ہوا، واجب القتل تھا یا نہیں تھا، اس کے بعد اس کے اقوال کو پڑھ لیں اور مجھے پھر کال بیک کریں، پھر مجھے بتائیں ایمانداری سے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے۔ کو پونا گھنٹہ گفتگو کے بعد جب میں نے یہ باتیں ان کو اصرار سے کہہ لی بار بار، تو مجھے وہ کہنے لگے علم کو چھوڑیں، تحقیق کو چھوڑیں، بتائیں عشق کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، عشق قرآن و سنت کے علم سے اندھی چیز کا نام ہے؟ یہی تو سارا مرنا ہے، کیا آپ نے بازیچے اطفال بنا دیا ہے دین کو؟ پھر اس کے جواب کہتے ہیں آپ تو عاشق رسول ہیں، عاشقان رسول کے جذبات مجروح۔ میں نے کہا میں قاضی ایاز سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوں، میں جتنا بھی عاشق رسول ہوں قاضی ایاز سے چھوٹا ہوں، میں مراکش جا کے ان کے مزار کے قدموں کو چومتا ہوں، ان کے عشق رسول کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا، میں ان سے بڑا عاشق رسول نہیں۔ میں نے کہا ان کی کتاب ہی پڑھ لیں، فصلیں میں نے بتا دی، آپ کو بھی پڑھاؤں گا، وہ میں ساری فصل پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد مجھے کال کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں نے کہا درست ہے یا غلط ہے، صرف اتنا کام کر لیں۔ انہوں نے کہا چھوڑیے کتابوں کو، دیکھی ہوئی ہیں، عشق کیا کہتا ہے۔ اب اس عشق کا جواب سن لیں، امام ابن عابدین نے دیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی ذوق اور اپنی مرضی کے مطابق بنا کے گھڑ لیا ہے سارا۔ امام ابن عابدین نے عشق کو بھی لیا ہے یہاں، یہ آپ کی دلچسپی کی چیز ہوگی۔ اور امام ابن صفحہ 344 پر پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی ایمان افروز جملہ آ رہا ہے۔ فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں، مفتی صاحب کہ یہ بات نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا تقتضی ان نقتل من استطاع علیہ، یہ دین کا، علم کا، تحقیق کا، شریعت کا، فقہ کا، اصول کا، قواعد کا، ضوابط کا معاملہ ہے دین کا۔ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیں، ابن عابدین کو نکال دیں۔ اب ابن عابدین عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں؟ اگر ایک سیکنڈ میں لاہور، گجرات، کراچی تک اگر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جو بات آپ کی رائے سے مختلف کہہ دے وہ گستاخوں کے ساتھ ہو گیا، اور جو آپ کی بے عقلی کی بات کے ساتھ ہمدردی کر دے وہ عاشقوں کے ساتھ ہو گیا، تو ابن عابدین کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ آئے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ خلاف دیانت، خلاف امانت علمی ہے کہ محبتنا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم تقتضی ان نقتل من استطاع علیہ، کہ حضور کی محبت اور عشق کا تقاضا ہے کہ ہم قتل کر دیں، اس نے ایسی بات کیوں کی؟ آگے جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لأن المحبت شرطها الاتباع ولا الابتداع، فرماتے ہیں حضور کی محبت کی شرط اتباع ہے، بدعت نہیں ہے، یعنی نئے فتنے گھڑ لینا، اپنی حسب منشا نئے مسئلے گھڑ لینا، یہ ابتداء بدعت سے انہوں نے کیا۔ فرمایا حضور کی محبت ابتداء نئے فتنے گھڑنے کو نہیں چاہتی، حضور کی محبت حضور کا اتباع چاہتی ہے، دین کی صحیح پیروی ہونی چاہیے ان قواعد اور ضوابط کے مطابق جو ائمہ نے ہمیں دی ہیں۔ پھر صفحہ 345 کی اوپر والی پہلی سطر پہ جاری رکھتے ہوئے امام ابن عابدین لکھتے ہیں فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ، اب حضور کا عشق کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر حضور کا عشق اور محبت ہے تو پھر ہمارا اس محبت کا تقاضا یہ ہے فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم أَوَّلُ مَن يَسْأَلُنَا عَن دَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الْكَفُّ عَنْهُ، اگر عاشق رسول کا بننا ہے تو پھر یوں سوچو، ڈرو کسی کو کافر قرار دے کے ناحق قتل کروانا، اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ڈرو اس لمحے سے کہ قیامت کے دن
جب میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے آقا کے سامنے، تو کہیں پہلا سوال ہی میرے آقا نے مجھ سے نہ کر لیا، او مولوی تم نے میری امت کے گناہگار شخص کو بلا وجہ کافر بنا کے قتل کرا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمایا اگر پہلا سوال حضور نے یہ کر دیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر عشق رسول ہے تو یوں سوچنا چاہیے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں نے لفظ بلفظ امام ابن عابدین کے کہے، جس نے جو کچھ کہنا ہو ابن عابدین کو کہے، میں تو ناقل ہوں۔ پھر اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نکل جاؤ مذہب حنفی سے، یہ دھوکہ بازی دجل و فریب ختم کر دو۔ کوئی تعلق آپ کا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ائمہ احناف کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ، فقہاء مجتہدین کے ساتھ۔ قوم کو اپنی جہالت کے ساتھ گمراہ کرنا اور ہوس نفس کو دین کا نام دینا اور بغیر علم تحقیق کو عشق کا نام دینا اور حضور کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا گری کوچوں میں لا کر، اور پوری دنیا میں حضور کے دین کا اور حدود کا احکام کا مذاق اڑانا۔ اگر آقا نے پوچھ لیا آپ سے، میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے ذمہ داری یہ تھی کہ جو کافر نہیں اسے کافر بنا کے قتل کراتے پھرو، یہ عشق ہے؟ اگر آقا السلام نے پہلا سوال ہی تم سے یہ کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہو تو زبان کو روکو جب تک وہ شریعت کے ان تمام قواعد پر بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر امکان تعویل کے، بغیر تعارض کے، بغیر اختلاف کے، جب ادلہ شریعہ سے قطعی طور پر بغیر کسی اور احتمال کے جب تک کافر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ہر شک زائل ہو اور اس کے اسلام کا زوال کر دے، اس وقت تک کسی کے اوپر فتویٰ نہ دو۔ اگر لگا دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ رہ گئے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، تو فرمایا کہ اس کے امر کو الی عالم السرائر چھوڑ دو، اس کی دلوں کی بات اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے یہ کہتے ہوئے دل میں کیا تھا۔ ہاں اگر گستاخی صریح ثابت ہو جائے پھر کسی نیت کا اعتبار نہیں ہے، پھر کوئی احتمال نہیں ہے، پھر کوئی تعویل نہیں ہے۔ میں اس پر آؤں گا، چونکہ اس کی اگلی بحث ہماری آ رہی ہے گستاخی کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ اگر صحیح کلمہ سے صریح گستاخی ثابت ہو جائے پھر کوئی تعویل نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی شک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز اڑ جاتی ہے۔ اگر صراحتاً حضور کی شان اقدس میں گستاخی اس نے کر دی ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ احتمال کے ساتھ کر رہے ہیں معنی اور تعویل کے ساتھ کر رہے ہیں اور کھینچ کر اطلاق کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اس پورے قول کے کئی معنی، کئی احتمال غلط یا صحیح، اس کی جہالت، اس کی پاگل پن، اس کا گدھا پن، اس کی بے وقوفی جو چاہے بنا لیں، اس کا فسق، فجور، 100 احتمال بنتے ہوں، تو ان میں کفر کے احتمال کو لے کے واجب القتل کر دینا، یہ حضور کا عشق بھی نہیں اور حضور کے دین کا علم بھی نہیں۔